ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، قصہ بنی اسرائیل کے جریج کا، جو ایک عابد و زاہد بزرگ تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی نما گرجا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مصروف تھے، ان کی ماں آئی اور آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مصروف ہوں، ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی نماز میں مشغول رہے اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہ گرجا گھر آئی۔ اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں ہی مشغول رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی۔ اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے۔ ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ عیسائی جریج کی عبادت سے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں برائی کے کاموں سے منع کرتا تھا۔ چنانچہ ماں کی بد دعا کے بعد بنی اسرائیل جریج کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دام فریب میں پھانس لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ چنانچہ اس فحاشہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، جریج کی خدمت میں پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اب فحاشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کے گرجے کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فحاشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ بنی اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔ وہ ان کے پاس آئے اور انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا اور اسے ڈھا دیا اور انہیں بری طرح سے مارا۔ جریج نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے۔ اس پاپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بطن سے تیرا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا، وہ بچہ کدھر ہے؟ لوگ اس بچے کو لے کر آن پہنچے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دیں۔ چنانچہ وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، اے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کی قدرت سے شیرخوار بچہ بول اٹھا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ جریج کو بوسہ دینے لگے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت کا سونے کی بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ مٹی کی ویسے ہی بنا دو جیسے یہ پہلے تھی۔ چنانچہ لوگوں نے جریج کی جھونپڑی پہلے ہی کی طرح بنا دی۔ اس واقعے میں جریج نفلی نماز پڑھ رہے تھے، اور نفلی نماز کو توڑا جا سکتا ہے، فرض نماز کو نہیں۔